لوگ بے سکون کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ دل اور عقل میں جنگ چھڑی رہتی ہے. کبھی کبھی دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں جب یہ دو چیزیں تیرے پاس آئے نا، دل ہے کوئی خواہش اظہار کرتا ہے کہ میں کروں، عقل حکم کہتا ہے نہ کرو. یہ امیر المومنین کا بھی قول ہے. فرماتے ہیں فوراً عقل کی سنا کرو، دل کی نہ سنا کرو. اور جب تم ریپیٹڈلی عقل کی سنو گے تو دل بھی تابع عقل بن جائے گا. کئی نوجوان آتے ہیں، مولانا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، دل کرتا ہے شادی کروں، عقل کہتا ہے نہ کرو، خاندان اچھا نہیں ہے، ہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، والدین راضی نہیں ہیں. اب جب دل اور عقل کی جنگ ہوتی ہے نا تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے، نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں فوراً عقل کی مان، پھر آہستہ آہستہ یہ دل تیرے عقل کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور دل جب عقل کے کنٹرول میں آیا تو بندے کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے. کیلکولیشن کر اپنے عقل کے، اگر سکون چاہتے ہو زندگی میں تو کس کی سنو؟ عقل کی سنو. اور عقل کون سا؟ جو تابع وحی پروردگار عالم. کبھی کبھی عقل تابع وہم بن جاتا ہے، کبھی کبھی عقل تابع شہوت بن جاتا ہے. مطلب حاکم عقل کو ہونا ہے، عقل نیچے آتا ہے، شہوت اوپر آ جاتی ہے. اب شہوت عقل سے کام لیتی ہے اور عقل غلام شہوت بن جاتا ہے. جس طرح کربلا میں ابن سعد کی عقل تابع غضب تھی، شمر کی عقل تابع شہوت تھی، قاضی شریح کی عقل تابع مال تھی، جو مال کہہ رہا تھا. اور مولا علی نے صحیح کہا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جب حکمران قانون توڑتے ہیں تو عوام بھی قانون. کبھی یہ معاشرہ دیندار نہیں بن سکتا. اگر آپ ظواہرات کا انکار کرتے ہیں تو بواطنات کا بھی انکار کریں گے. اگر آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا انکار کرتے ہیں تو آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا بھی انکار کریں گے. صدیاں گزر جائیں یہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. کیوں اس معاشرے نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا. یرثھا عبادی الصالحین، خدا کہتا ہے زمین کا ورثہ عباد الصالحین کا ہے. جب شرابی، جب زانی، جب اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے صاحب مسند بنے، صاحب منبر بنے تو نبی کے نواسے کا قتل ہو گیا. حکمران اگر بے دین ہوتا ہے تو عوام کے اندر بے دینی جرت پڑتی ہے بے دین ہونے کی. ایسے امام حسین شہید نہیں ہوئے کیونکہ حکمران بے دین تھے. اور اس بے دینی کے مقابلے کے لیے فرزند رسول میدان میں آئے، مقابلے میں آئے، سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے آئے. تو یاد رکھیے مجلس امام حسین ایک کلچر ہے، مجلس امام حسین ایک تہذیب ہے، مجلس امام حسین ایک سیولائزیشن ہے. جب تک آپ سیولائزڈ نہیں بنتے، آپ کی عادتیں، آپ کے گھروں میں اگر سکون نہیں ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں تو پھر مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی نسلوں کو سکھائیں کہ اپنے وجود پر عقل کو حاکم کریں. واقعاً اس پاکستان کی سوسائٹی میں اگر بولا جائے کوئی سیولائزڈ لوگ ہیں تو آپ کی طرف اشارہ کیا جائے، کیونکہ اتنے خزانے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے پاس ہے جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہے یہ بانشات رہتا ہے، کیونکہ کب موت آتی ہے کیا ہوتا ہے اس سے پرواہ نہیں ہوتی. یہ ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے. اصل خوف جہنم کا خوف ہے، جہنم کی آگ کا خوف ہے. ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کچھ اپنے غیروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ بے عمل شیعہ 300 سال عالم برزخ میں جلتے رہیں گے. 300 سال، 300 سال کے بعد خدا اہل بیت کو اجازت دے گا کہ اب اس کی شفاعت کر سکتے. شفاعت تو ہونی ہے نا، لیکن کتنے سال بعد؟ تو فرمایا آؤ مجلس حسین میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے. خدا کہتا ہے جب تک زندہ ہو مہلت ہے، روح نکل گئی مہلت ختم. اور فرمایا ایسا واسطہ حسین جیسا، یہیں پہ شفاعت لو نا، منتظر کیوں کہ برزخ میں شفاعت؟ یہیں اس مجلس حسین میں IRC کی امام بارگاہ میں امام حسین کے آنسوؤں کے ذریعے سے شفاعت لو اور جنت حاصل کرو. کہ خدا یہ بری عادت، یہ گناہ آج کے بعد ترک کروں گا، عاقلانہ زندگی گزاروں گا. فرمایا جنت تیری ہے، دیر یا زود
ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پلکیں گیلی ہو جائیں خدا اس کا اجر بھی ضائع نہیں کر۔ تو ہر محبت ایک مقام پہ دم توڑ دیتی ہے۔ بچہ کھلونے سے محبت کرے گا، بڑا ہوگا وہ دم توڑ جائے گی، لیکن ایک محبت ہے جو بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں عطا کی اور قبر کے دہانے تک یہ محبت ساتھ رہتی ہے، اور یہ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فنا کا عشق نہیں ہے، یہ بقا کا عشق ہے۔ بقا کا عشق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایک جملہ اور ربط مصیبت، کبھی یہ نہیں کہا کہ آل رسول سے محبت کرو، کہا آل رسول سے مودت کرو۔ یہاں پہ آ کے ہمارے درمیان امتحان ہوتا ہے۔ اب یہ قلب ہے، اب قلب کے پیالے میں بیٹے کی محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، وطن کی محبت بھی ہے، گھر کی محبت بھی ہے، اور اسی پیالے کے کسی کونے میں اہل بیت سے محبت بھی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے بندہ پھنس جاتا ہے جب ان محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بیٹا یا حسین، گھر یا حسین، جان یا حسین، عزت یا حسین، کس کو پہلے رکھوں؟ تو اب یہاں پہ بندہ پھنس۔ یہ نہیں کہ قاضی شریح کے دل میں امام کی محبت نہیں، یہ نہیں کہ مدینے والے جو سیدہ کا گھر جلانے گئے تھے ان کو سیدہ سے محبت نہیں۔ بخاری کے جملے ہیں، خلیفہ اول جناب سیدہ کے گھر جاتے ہیں، راوی کہتا ہے جب گھر سے واپس آیا، بعض جوانوں کو عادت ہوتی ہے کثرت سے صلوات پڑھنے کی نا، یہ اچھی عادتیں ہیں، زبان ذاکر بن جائے۔ ہاں 10 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھے فضول باتیں، گاڑی میں گانا لگا رہا ہے، گانا گنگنائے جا رہا ہے، جہنم بنا رہا ہے، لمحہ لمحہ جہنم بنا رہا ہے۔ آج بعض لوگوں کو جس طرح گانے سننے کی پہلے عادت تھی، اب کیا کرتے ہیں؟ نوحے لگا دیتے ہیں۔ نوحہ غم کی نشانی ہے، بندے خود اب نوحہ لگا ہوا ہے، آپس میں ہنس بھی رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں۔ یہ نوحہ مزے کے لیے چلا رہا ہے، غم کے لیے نہیں چلا رہا۔ یہ بے ادبی ہے۔ حدیث ہے جب قرآن چلے خاموش، مزے کے لیے قرآن نہ چلایا کرو، کلام خدا ہے، سننا ہے سنو، نہیں تو بند کر دو۔ نوحے گاڑی میں مزے کے لیے نہ چلایا کرو، مزہ ہی لینے کوئی قوالی چلا دو۔ نوحے میں پڑھ رہا ہے، سکینہ نے تماچے کھائے، در چھینے، چادریں چھینی، اب تو آپس میں باتیں کر رہا ہے، گپے لگا رہا ہے دوستوں کے ساتھ کہ پیچھے ایک گویا بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے تیرے لیے۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بے احترامی ہے۔ اس سے اچھا نہیں تو زبان کو ذاکر بنا دے۔ کیوں مستحب ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے؟ کبھی سوچا ہے؟ بہترین تسبیح خاک صفا، پلاسٹک کی تسبیح کو تو اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ کبھی کبھی ذکر بھول جاتا ہے۔ عقل مندی کی نشانی ہے، جب تسبیح کو دیکھو گے ذکر یاد آئے۔